میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی ضروریات تمام مخلوقات سے زیادہ ہیں، چنانچہ وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو قدم قدم پر بعض مرتبہ اپنے جیسے لوگوں سے تعاون حاصل کرنا پڑتا ہے، مدد لینی پڑتی ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، قرض لینا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دین نے اس کے معاملات کو بھی عبادت قرار دیا اور بہت بڑی عبادت قرار دیا۔ دیکھنے میں یہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ ضرورت اس کے لیے عبادت اور بندگی بن رہی ہوگی اور اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب مل رہا ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی جنت کا مالک بن رہا ہوگا۔ چنانچہ ایک عمل جو اکثر ہم میں سے لوگوں کو درپیش رہتا ہے وہ عمل ہے قرض کا عمل، ادھار کا عمل، کہ بعض مرتبہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں سے قرض حاصل کر لے، ادھار لے لے۔ یہ ضرورت نہ صرف یہ ہے کہ کسی بہت زیادہ غریب انسان کو پڑتی ہے، بلکہ بعض دفعہ مالدار سے مالدار انسان کو بھی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، تجارت کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بڑے سے بڑے انسان کو بھی ضرورت پڑتی ہے، قرض کی ضرورت، ادھار کی ضرورت۔ چنانچہ دین نے پہلی خوبصورتی کے ساتھ اس عمل کو ایسے نکھار کر اس امت میں پیش کیا کہ اس قرض کے ساتھ اور اس ادھار کے عمل کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں سود کو منسلک کر دیا تھا، کہ جو قرض دیتا تھا ویسے قرض نہیں دیتا تھا، وہ لالچ کی بنیاد پر، حرص کی بنیاد پر، طمع کی بنیاد پر قرض کے ساتھ سود کو جوڑ دیتا تھا کہ ظاہر ہے میں پیسہ دے رہا ہوں، قرض دے رہا ہوں تو مجھے کچھ حاصل تو ہو۔ یہ سود کا وہ زہریلا سانپ تھا جو بار بار قرضہ لینے والے کو ڈستا رہتا تھا اور قرضہ اس سے ادا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ سود جب ادا کرتا تھا تو قرضہ پھر ادھر ہی ہوتا تھا، اور سود ادا کرتا قرضہ پھر ادھر ہی ہوتا تھا، تو ساری زندگی کا غلام بن جاتا تھا۔ یہ جو زہریلا سانپ تھا سود کا، اور یہ جو بھڑکتی ہوئی دوزخ کی ایک قسم کی آگ تھی، اللہ تعالیٰ نے حلال مال سے اس آگ کو جدا کر دیا، اس زہریلے سانپ کو جدا کر دیا، اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ لوگوں تمہارے لیے تجارت کو، لین دین کو، معاملات کو، قرض کے معاملات کو، ادھار کے معاملات کو جتنا تم تجارت کی بنیاد پہ کرتے ہو وہ تو تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن سود تمہارے لیے حرام قرار دیا۔ کتنا بڑا حرام، کتنا بڑا حرام! فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم اس سودی عمل سے باز نہیں آتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے۔ کیسا حکم ہے دیکھ لیجیے۔ بھلا کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ناکام انسان ہوگا وہ۔ ان الفاظ کے ساتھ سود کو ہمیشہ کے لیے اس امت پر، اہل ایمان پر حرام قرار دے دیا۔ پھر لین دین کے معاملے میں جب قرض کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت، سائز کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، حروف کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت، جس میں قرض لینے سے متعلق سارے کے سارے اصول وضع کیے ہیں، پیارے پیارے اصول دیے ہیں، احکامات دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو
لین دین کا معاملہ کرو ایک مقرر مدت تک، فاکتبو، اس کو تحریر میں لاؤ، اس کو لکھ لیا کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ لکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ جس معاشرے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس معاشرے میں سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی ایک انسان ہوتا تھا جو لکھنا جانتا تھا۔ ہر آدمی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اسی وجہ سے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو قیدی آئے، غیر مسلم قیدی، ان کو حکم دیا کہ تم 10 ہمارے آدمیوں کو لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ ایسے معاشرے میں کہ جہاں لکھنے والوں کی تعداد اتنی کم ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے فاکتبو، لکھو لکھو لکھو۔ اور اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا۔ دوبارہ اس معاملے کو سیریس لینا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی۔ چیز چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، قرض چاہے تھوڑا ہو قرض چاہے زیادہ ہو، ہر حال کے اندر فاکتبوا، لکھنا، لکھ کے رکھنا، یہ ہدایت فرمائی۔ اور پھر قرض دینے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے یہ بات بتائی کہ تم کوئی معمولی عمل نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ ہر آدمی قرض دے نہیں سکتا۔ جس کا دل اتنا چھوٹا ہو نا، چڑیا کی طرح تنگ دل ہو، اس کے دل کے اندر دولت کی محبت، مال کی محبت، سرمایہ کی محبت، دنیا کی محبت رچی بسی ہو، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو قرض نہیں دے گا۔ قرض ہمیشہ وہ انسان دے گا کہ جو دریا دل ہو، جو سخی انسان ہو، جس کا دل بڑا ہو، جس کا ظرف بڑا ہو، جس کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، اخوت کا جذبہ ہو، لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ ہو، اللہ کی مخلوق سے خدمت کا جذبہ ہو، جو اللہ سے پیار کرنے والا بھی ہو اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا بھی ہو، وہ انسان پھر آسانی کے ساتھ دوسرے انسانوں کو قرضہ دے سکتا ہے۔ ہر انسان نہیں دے سکتا، ہر انسان نہیں دے سکتا۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے معاملے میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی مثال دے کر اس امت کو سمجھایا کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ تو جنت میں جانے کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش لینے کا ذریعہ ہے، یہ خدا کے قرب کا وسیلہ ہے، یہ مال میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا، ایک ایسا انسان تھا کہ جس کے کوئی نیک اعمال اتنے زیادہ نہیں تھے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان دنیا کے جمیلوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف اتنی اس کی توجہ، اتنا اس کا رجحان نہیں ہوتا۔ فرمایا اعمال کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا نیک انسان نہیں تھا، لیکن ایک صفت اس کے اندر موجود تھی۔ وہ صفت کیا تھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی دولت سے نوازا مال کی دولت سے نوازا ہوا تھا، اور جب بھی کوئی مجبور انسان، کوئی غریب انسان اس کے پاس اپنی کوئی حاجت لے کے آتا، ضرورت لے کے آتا اور یہ کہتا مجھے اتنا قرض چاہیے، مجھے اس معاملے میں قرض چاہیے، ہیلپ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، فرمایا وہ آدمی فوراً اس آدمی کی ضرورت کو بطور قرض پورا کر دیتا تھا۔ یہ لے، جتنا تو نے مانگا ہے یہ لے، یہ قرض ہے، اس کی یہ مدت ہے، اس مدت تک آسانی کے ساتھ تو اس قرض کو ادا کر لینا، یہ کہہ دیتا تھا۔ پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جن کی بساط نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، وسائل نہیں ہوتے، مدت تو سر کے اوپر آ جاتی ہے لیکن قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ ان کو نظر نہیں آتا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو وہ دیکھتا تھا کہ یہ وقت پہ قرض ادا نہیں کر سکتے، تو ان کو شرمسار نہیں کرتا تھا، بلکہ ان سے یہ کہتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کے لیے مدت اور بڑھا دیتا ہوں، آپ آسانی کے ساتھ میرا قرض ادا کر دینا۔ پہلا کام یہ کرتا تھا کہ مدت بڑھا کے جس نے قرضہ لیا اس کو
ایزی کر دے، آسان کر دیتا تھا، ریلیکس اس کو کر دیتا تھا۔ اور دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ بیچارہ محنت کے باوجود، مشقت کے باوجود، کوشش کے باوجود قرض ادا کرنے کے قابل ہی نہیں، تو فرمایا اس کو قرض معاف کر دیتا تھا۔ چل میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں، بڑی اونچی خصوصیات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ذات نے اس ایک عمل پر اس کو جنت کا مالک اور وارث بنا دیا، اس کی بخشش فرما۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔